اور پھر مدینہ منورہ کو وزیر عطا کیے۔ زمین کے ٹکڑوں اور زمین کے حصوں میں سے میرے اللہ نے اس جگہ کو فضیلت بخشی ہے جس جگہ پر رحمت عالم ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ زمانے میں سے اللہ نے حضور کے زمانے کو فضیلت بخشی ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور اور خلفائے راشدین اور صحابہ کا زمانہ جب سے یہ کائنات بنی ہے قیامت تک کے زمانوں میں سب سے افضل زمانہ ہے۔ اور کعب احبار فرماتی ہیں سال کے دنوں میں اللہ نے سال کے دنوں اور مہینوں میں سے اللہ نے سب سے افضل مہینے اشہر حرم کے بنائے۔ سال کے کل 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان 12 مہینوں کا ذکر کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے یہ روح بنی ہے مہینے 12 ہیں۔ اللہ نے 12 ہی بنائے۔ جن میں پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ اب جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحج کا مہینہ۔ محرم پہلا مہینہ ہے، صفر دوسرا مہینہ ہے، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، ربیع الثانی چوتھا مہینہ ہے، جمادی الاولی 5واں مہینہ ہے، جمادی الاخری 6واں مہینہ ہے، رجب 7واں مہینہ ہے، شعبان 8واں مہینہ ہے، رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے، شوال المکرم 10واں مہینہ ہے، ذوالقعدہ 11واں مہینہ ہے اور ذوالحج 12واں مہینہ ہے۔ یہ چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے مہینوں کے نام۔ ان 12 مہینوں میں سے اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، عظمت والے، تقدس والے، بزرگی والے۔ 4 محترم مہینے ہیں، حرمت اور عزت اور تقدس والے مہینے جو پورے سال کے مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو متعین کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان الزمان استدار بحلته یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان۔ 12 مہینے ہیں،
4 محترم مہینے ہیں جن میں 3 لگاتار ہیں۔ ذوالقعدہ نمبر 1 جو مہینہ چل رہا ہے، ماہ رواں ذوالقعدہ ہے۔ ذوالقعدہ نمبر 1، ذی الحج آنے والا مہینہ نمبر 2، محرم نمبر 3، یہ 3 لگاتار ہے۔ 3 متوالیات۔ اور چوتھا مہینہ جو محترم مہینہ ہے وہ الگ ہے، اور وہ ہے رجب۔ وَرَجَبُ مُضَرَ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ۔ قبیلہ مضر رجب کا احترام سب سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے رجب کی نسبت مضر کی طرف کر دی۔ مضر کا رجب جو جمادہ اخرى اور شعبان کے بیچ میں تعلیم کے لیے فرمایا۔ یہ 4 محترم مہینے ہیں، اور پھر ان 4 محترم مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا، سب سے زیادہ عظمت والا اور سب سے زیادہ احترام والا مہینہ وہ ذی الحج ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے میں سب سے افضل دن وہ ذی الحج کو پہلے 10 دن عشرہ ذی الحج ہے۔ جو مہینہ آگے آنے والا ہے ذی الحج کا، اس کی ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے۔ قربانی کے اس مہینے کی ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ اس مہینے کے فضائل اور مسائل پر بھی معروضات آج شروع کروں گا۔ اشہر حرم شروع ہو چکے ہیں۔ ذی القعدہ شہر حرام ہے، عزت کا مہینہ ہے۔ قرآن نے اشہر حرم کا کئی جگہ ذکر کیا۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ میرے نبی ان کو بتا دو اشہر حرم میں قتال و لڑائی بڑا ہونا۔ اسلام کے آغاز میں اشہر حرم میں جہاد، جنگ و قتال کی بھی اجازت نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا ایسا ہی احترام کیا جاتا تھا کہ جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو لڑائیاں بند ہو جاتی تھی، سیز فائر ہو جاتا تھا، جنگ بندی ہو جاتی تھی۔ بعد میں ان مہینوں میں قتال کی حرمت اور جہاد کی حرمت منسوخ ہو گئی، لیکن عظمت باقی ہے، ان مہینوں کا احترام باقی ہے، ان مہینوں کی فضیلت باقی ہے، ان مہینوں کا تقدس باقی ہے۔ اور وہ کیسے؟ اشہر حرام کی حرمت و تقدس کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا جو ثواب ہے باقی مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اجر اور ثواب اور فضیلت اعمال کی ان 4 مہینوں میں ہے وہ باقی سال نہیں۔ لہذا ایک عام دن میں نوافل کرنا ہے، اور ایک ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ میں، ذی الحج، محرم اور رجب میں نوافل کرنا ہے۔ ایک عام دنوں میں ہے تسبیح کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر اور ورد کرنا ہے۔ عام دنوں میں روزہ
کرنا ہے تو ان مہینوں میں اعمال کا اجر، ثواب، فضیلت، اللہ کا قرب باقی مہینوں دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ معنی ہے اشہر حرم۔ لہذا ان مہینوں میں نیک اعمال کی ترغیب دی گئی، نیک اعمال کرو، اور ذی الحج کے بارے میں تو بطور خاص ترغیب دی گئی۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا ایک مفہوم یہ نکلا کہ یہ مہینے احترام والے ہیں، اللہ کے قرب والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں عبادات کی طرف رغبت زیادہ کرو، نفلی عبادات شوق سے کرو، فرائض میں شوق و ذوق پیدا کر دو اور نوافل کی کثرت کر دو۔ اس ذوالقعدہ میں، اس آنے والے ذی الحج میں، محرم میں اور رجب اعمال کی ترغیب دی گئی ہے ان میں۔ اور دوسرا، ان مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کرو بطور خاص۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اشہر حرم میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا گناہ کرنا۔ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ گناہ اللہ کے حق تلف کرنے کے ساتھ ہو یا بندوں کا حق تلف کرنے کے ساتھ ہو۔ جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اپنی خیر خواہی نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا آخرت میں وہ اللہ کے غصے کا مستحق بن رہا ہے، دنیا آخرت میں سزا کا مستحق بن رہا ہے، دنیا آخرت میں ذلت کا مستحق بن رہا ہے۔ تو نماز چھوڑ کر اس بندے نے کوئی اپنے لیے اچھائی نہیں کی بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اپنی قبر خراب کی، اپنی حشر خراب کی، اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی۔ کہ بے نمازی اللہ والوں کی دعاؤں سے محروم، بے نمازی برکت سے محروم، بے نمازی اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب سے محروم، بے نمازی شیطان کے قریب، بے نمازی فرعون، حامان، قارون، شداد کے قریب۔ اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم کیا جس نے نماز چھوڑ، جس نے کوئی بدعملی کی، کوئی گناہ کیا، تو اس گناہ کا نقصان گناہ کرنے والے کو ہے، کسی اور کو نہیں، کسی کو۔ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، روز محشر خود اٹھانا پڑے گا، اور اس کی نحوست دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اپنے اوپر ظلم کیا، دنیا میں نحوست گناہ کی کیا ہوتی ہے؟
انکار کا بندہ مستحق ہوتا ہے، فرشتوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اور پھر بندوں اور اللہ کی مخلوق کو اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ گناہ کا نقصان ہے، اور پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے۔ مشکوک رزق کھائے گا تو پھر حرام بھی کھائے گا، پھر ایک حرام کھائے گا تو ہر طرح کا حرام پیٹ میں جائے گا۔ گناہ گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے، اور گناہ جہنم کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور نیکیاں جنت کی طرف آدمی کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ جو کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ من یکسب خطیئۃ او اثما، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ دوسرے پہ بھی گناہ ڈال دے تو گناہ اٹھائے گا خود، اور بعض گناہ تو ایسے حدیث میں صراحت ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے کندھے پر وہ گناہ اٹھا کے لائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، صحاح کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی جس نے دنیا میں جانور چرایا ہوگا، اونٹ چرایا ہوگا، گائے چرائی ہوگی، بکری میں خیانت اور چوری کی ہوگی، یا پیسے اور مال، سونا چاندی سامت کا لفظ ہے، اس نے چرائے ہوں گے، وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا اور کہہ رہا ہوگا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کرو۔ اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں کہہ دوں گا لا املک لک من اللہ شیئا، بھائی میں مختار کل نہیں ہوں، میں اللہ کے معاملے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نہیں چھڑوا سکتا۔ حضور نے پیشگی فرما دیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اگر کرپشن کرو گے، چوری کرو گے، تو وہ چوری کا مال سب کے سامنے کندھوں پہ اٹھا کے لاؤ گے، اور رسوائی ہوگی، دور سے نظر آئے گا یہ چور جا رہا ہے، حتیٰ کہ اونٹ بھی وہ کندھے پہ اٹھا کے لائے گا۔ صحابہ نے کہا اونٹ بندہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے میاں، قیامت کے دن مجرم کا جو وجود ہے وہ تو مقام رمزہ تک پھیلا ہوا ہوگا، اور اس کا کام پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کے لیے اونٹ اٹھانا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ اونٹ اٹھا کے لائے گا اور اونٹ کی آواز نکل رہی ہوگی، اور گائے کا چور گائے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا اور گائے آواز نکال رہی ہوگی، اور بکری کا چور بکری اٹھا کے لائے گا اور بکری آواز نکال رہی ہوگی۔ یہ ذلت نہیں، یہ ظلم نہیں اپنے اوپر۔ آج بدنظری کا گناہ عام ہے، لذت کی نظر سے عورتوں کو دیکھنا، تصویروں کو دیکھنا، ویڈیو دیکھنا، چھوٹی عمر کے لڑکوں کو دیکھنا، کل قیامت کے دن یہ گناہ بھی ظاہر ہو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر نیکی بھی نظر آئے گی، ہر گناہ بھی نظر آئے گی، اور ماحول بدلا ہوا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ زبان چپ رہے گی،
زبان پہ مہر لگی ہوگی، آنکھ بولے گی اس نے مجھے غلط استعمال کیا تھا، ہاتھ بولے گے اس نے مجھ سے غلط پکڑا تھا، غلط استعمال کیا تھا، اور پاؤں بولیں گے، ٹانگیں بولیں گی یہ ہمیں غلط استعمال کر کے کبھی لے گیا، اور یہ سب ابے کے سامنے ہوگا، دادے کے سامنے ہوگا، پردادے کے سامنے ہوگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا، اولادوں کے سامنے ہوگا، نسلوں کے سامنے ہوگا۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی، پھر منہ کالے ہوں گے اور بعض لوگوں کے منہ چمکدار ہوں گے، یوم تسرق الوجوہ وتبیض الوجوہ، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا، اس لیے اللہ نے کہا جو گناہگار ہے وہ ظالم۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ گناہ کو اللہ نے ظلم کہا، اور ظلم عظیم شرک ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، میرے حبیب اپنے اوپر ظلم کر کے اگر مسلمان آپ کے پاس آئیں، نستغفروا لذنوبہم، توبہ کر رہے ہوں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کر رہے ہوں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، گناہ کرنا کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ظلم ہے۔ لذت چند سیکنڈوں کی اور پکڑ اور نحوست ہمیشہ ہمیشہ کی۔ فرمایا گناہ نہ کرو، خاص طور پر فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان اشہر حرم میں گناہ نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ لہذا یہ جو قادہ کا مہینہ شروع ہو گیا، گناہ سے بچو۔ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، گناہ سے بچو۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، گناہ سے بچو۔ اگر رجب کا مہینہ آئے گا بطور خاص گناہ سے بچنا ہے۔ مقدس اوقات میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، مقدس مقامات میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مقدس جگہوں میں گناہ کرو تو نحوست بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہے بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے گھر میں، اور ایک ہے مسجد میں آ کے جھوٹی قسم اٹھا لے، دونوں برابر ہیں بتاؤ؟ اور پھر ایک ہے کہ کوئی جھوٹی قسم بیت اللہ میں جا کے اٹھا لے، کعبے میں جا کے اٹھا لے۔ ایک ہے کہ کوئی گناہ کرے چھپ کر گھر میں، ایک ہے کہ کوئی گناہ کرے خدا نہ خواستہ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے مسجد میں، اور ایک ہے کہ کوئی منہ کالا کرے حرم میں، برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو جگہ کا تقدس ہے وہ آدمی کو جوڑتا ہے۔ خبردار خیال کا کیا نام، یہ اللہ کا بیت ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ دستگاہ ہے، یہ دارالحدیث ہے۔ جگہ کا تقدس گناہ سے بچاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مسجد کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر فرمایا ما كان لكم ان يدخلوها الا خائفين، مسجد میں آؤ تو ڈرتے ڈرتے آؤ، خدا کے دربار میں آ رہے ہو۔ مسجدوں میں شور شرابے نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو۔ اور جب بیت اللہ میں جاؤ، حرم میں جاؤ، تو اس کے احترام کا بطور خاص
زمانہ جاہلیت میں حج کرنے آئے تھے لوگ. ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا اسحاق، ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا نائلہ. اسحاق نائلہ پہ عاشق ہو گیا، دونوں کو عشق ہو گیا. ان دونوں نے اللہ کے گھر میں، حرم میں، کعبہ میں، بیت اللہ میں منہ ڈالا کیا، زنا کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں پتھر لگ گئے. جب حضور کی بعثت ہوئی تو اسحاق کا بت بھی صحن کعبہ میں موجود تھا اور نائلہ عورت کا بت بھی صحن کعبہ میں موجود تھا، اور لوگوں کی عقل کے پردے ہو گئے، پردے پڑ گئے. لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی، وہ بھی معبود بن گئے، ان کو بھی معبود بنا لیا. تو دیکھو مقدس مقام پہ گناہ کیا تو کتنی بڑی خطا ہے کہ انسان پتھر ہے. اور حدیث میں آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے 3 آدمیوں پر. وہ کون ہے؟ التارک لسنتی، میری سنت کو اجاڑنے والا، میری سنت کو چھوڑنے والا، میرے طریقوں کو برباد کرنے والا. نمبر 2 والملحد فی الحرم، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، حرم کعبہ میں بے دینی پھیلانے والا. حرم کعبہ میں بے دینی پھیلانے والا، اس پر فرمایا اللہ کی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے. بے دینی پھیلانا الحاد اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. والذین یلحدون فی آیاتنا، اللہ نے قرآن میں کہا اور کوئی حرم میں بے دینی پھیلائے، کفر پھیلائے، الحاد پھیلائے، اللہ اس پر اتنے غصے ہے، فرمایا اس میں اللہ کی لعنت، سب لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اتنا مکہ، یہ جو مکہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا تھا، لہذا اس حرم کے تقدس کا خیال کرو. نبی حدیث ہے اس کے درخت نہ کاٹو، اس کا گھاس نہ کاٹو، اس میں کسی کو مارو نہیں، قتل نہ کرو. اور حدیث کے آخر میں من آبا فیہ محدثا، جس نے مکہ مکرمہ میں اس مقدس جگہ میں بدعت کا عمل کیا یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا، علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس میں اللہ کے فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت. کیوں؟ مقدس مقام ہے. اس لیے کہتے ہیں آدمی حج عمرے پہ جائے تو ڈرتے ڈرتے جائے، وہ ادب کی جگہ ہے. مدینہ بھی ادب کا مقام ہے، بے ادبی نہ ہو جائے. مکہ بھی ادب کا مقام ہے، بے ادبی نہ ہو جائے. مکہ اللہ کا شہر ہے، مدینہ اللہ کے حبیب کا شہر ہے. اللہ کے مہمان بن کے جاتے ہو، مدینہ میں اللہ کے نبی کے مہمان بن کے جاتے ہو. میزبان بن جاتے ہو، میزبان کی لاج رکھو. مقام مقدس، جگہ مقدس، گناہ کیا، پکڑ پڑ گئی، ببار بڑھ گیا، معاوضہ بڑھ گیا. ایک آدمی خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہے مارکیٹ میں،
اللہ ہم سب کو اس بے حیائی سے بچائے، آمین کو۔ اس شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، گناہوں کی جڑ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے، 40 دن تک دعا قبول نہیں کرے۔ اور شراب اور سود ان دونوں گناہوں کے بارے میں بطور خاص فرمایا کہ صرف گناہ کرنے والے پہ لعنت نہیں، متعلقین پہ بھی لعنت پڑے۔ لعن اللہ عاصرها وموقصرها وحاملها وشاربها۔ شراب کشید کرنے والے پہ، بنانے والے پہ، جس نے بنوائی اس پہ، جو اٹھا کے لایا اس پہ، اور جس نے بیچا پایا، جس نے شراب کو بیچا، جس نے شراب کو خریدا، اور جس نے شراب اٹھا کے دیا، یا جس نے شراب پینے کے لیے ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں، پارٹی میں پیش کیا، سب پر اللہ ملا۔ اس کو دلالت فرمانی شرابی۔ اگر یہی کام خدا نخواستہ کوئی مسجد میں کرے، اور پھر یہی کام کوئی کعبے میں جا کر کرے، خدا کے عذاب آنے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جیسے مقام مقدس ہو، احترام لازمی، اور گناہ چھوڑنے کی تاکید پر دے، خبردار گناہ نہیں کرنا۔ عام آدمی بھی کہتا ہے نہیں یار میں مسجد میں بیٹھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ اچھا قسم کھاؤ گے؟ ہاں کھاؤ۔ مسجد میں گھسو گے؟ گھسوں گا۔ کیا مطلب کہ مسجد میں کوئی جھوٹی قسم نہیں ہوتا، مسجد میں کوئی جھوٹ نہیں بول۔ تو جیسے مقدس جگہ پر گناہ کرنے کا وبال بڑھ گیا، ایسے مقدس وقت میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ گیا۔ ایک آدمی عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتا، ایک رمضان میں نماز نہیں پڑھتا، دونوں برابر نہیں۔ ایک آدمی عام رات میں مطالعہ کر رہا ہے اور ایک لیلۃ القدر میں مطالعہ کر رہا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ لیلۃ القدر کا جو تقدس آدمی کو کھینچ کے اللہ کے دروازے سے توبہ کے لیے لاتا ہے، اور یہ آج کی رات بھی مطالعہ کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار کا جو مستحق بن گیا ہے، بالکل ایسے جیسے مقدس مقام پر گناہ کرنے کا وبال بڑھ گیا ہے، ایسے مقدس وقت میں گناہ کرنے کا وبال بڑھ گیا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ اشہر حرم، ان میں گناہ نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، برباد ہو جاؤ۔ اس لیے مہینوں کا تقدس کا خیال کرو، احترام کا خیال کرو۔ ان مہینوں کے تقدس اور احترام کا خیال کرو۔ کیا کرے؟ گناہ نہیں کرنا، اعمال کی طرف سبقت کرنی ہے، اعمال کی طرف سبقت کرنی ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ 4 مہینوں میں جو اشہر حرم میں سب سے افضل مہینہ ذی الحج کا جو آنے والا مہینہ، آدھی 30 ہو گئی ہے میرے خیال، یہ سب سے افضل مہینہ اشہر حرم۔ اور پھر ان میں 10 دن سب سے افضل۔ علماء نے تو یہاں تک کلام کیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہے، اس پہ کلام ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نص موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دن
دنوں میں اللہ کو نیک اعمال جتنے محبوب ہیں، جتنے پسند ہیں، جتنے اللہ کو نیک اعمال پر اللہ کی رحمت برستی ہے، پورا سال نہیں برستی، پورا سال اتنے عمل اللہ کو محبوب نہیں جتنے ذی الحج کے پہلے 10 دن میں محبوب ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے پہلے عشرہ ذی الحج میں، تو اس 10 دن میں نیکیوں کا ثواب اس جہاد والے عمل سے بھی بڑھ گیا؟ فرمایا ہاں، اگر جہاد ہے کامل درجے کا کہ مجاہد اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ میدان جہاد میں نکلا اور اس کا مال بھی چلا گیا، جان بھی ختم ہو گئی، شہید ہو گیا، اس کا تو اجر بڑھ کر ہے۔ اگر اس سے کم جہاد ہے، جہاد میں تو گیا لیکن زندہ بچ کے واپس آ گیا، مال خرچ نہیں ہوا، پھر بھی جہاد کا ثواب ہوتا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا ذی الحج کے پہلے 10 دن کا ثواب اس جہاد سے بھی بڑھتا ہے، مجاہد کے وہ اعمال سے بھی بڑھتا ہے۔ اتنی کافی فرمایا۔ تو علماء نے کہا راتیں تو رمضان کے آخری عشرے کی سال میں سب سے افضل ہے، خاص طور پر لیلۃ القدر، لیکن دن ذی الحج کے پہلے 10 دن بعد سے رمضان کے آخری عشرے سے کے دنوں سے افضل۔ اتنی تاکید ہے اس عشرے کی، اتنی تاکید ہے، کیوں؟ فرمائے کا ذکر قرآن میں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، سورہ فجر کا آغاز ہے۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ متعدد تفاسیر ہے، یکم محرم کی فجر مراد ہے، ہر دن کی فجر مراد ہے، یکم ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے۔ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ فرمایا کہ یہ عشرہ پورے سال میں سب سے افضل ہے، یہ 10 دن سب سے افضل دن ہے، ان کی تیاری کرو۔ وجہ کیا ہے؟ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ارکان اسلام سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، جو بنیادی عبادات ہیں ان سب کا اجتماع عشرہ ذی الحج میں باقی پورے سال ہے۔ اور ارکان اسلام میں جو عبادات ہیں وہ 4 ہیں، ویسے تو ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب فرمایا اس عشرے کو دیکھ لو، نماز بھی ہے اس میں، نوافل کثرت سے پڑھنے کا حکم، روزہ بھی ہے اس میں، خاص طور پر میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے ان یکفر، اللہ اس کے گناہ مٹا دیں گے، 1 سال پہلے کے بھی اور 1 سال بعد کے بھی۔ روزہ بھی آ گیا، نمازیں بھی آ گئی، حج صرف اسی موقع پر ہوتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن میں ہے، باقی پورے سال نہیں۔ حج کب کرتے ہیں؟ تو ویسے حج میں ہوتا ہے نا، 8 ذی الحج سے احکام شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے، 9 ذی الحج کو عرفات، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، حج کا فریضہ ہے، اور 10 ذی الحج کو حج کے اکثر احکام ہے جس کے اندر وقوف
مزدلفہ بھی ہے جس کے اندر رمی و چمار بھی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا بھی ہے، جس کے اندر قربانی نحر کرنا بھی ہے یا ذبح کرنا بھی ہے، جس کے اندر حق یا قصر بھی ہے، جس کے اندر طواف افاضہ اور طواف زیارہ بھی ہے، تو یہ صدقہ بھی انہی دنوں میں کیا جاتا ہے۔ فرمائی کہ ساری نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں ذی الحج کے 10 دن، باقی پورا سال اکٹھی نہیں۔ اس لیے فرمایا عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہترین دن عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اور ان کے مستقل احکام کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا، جو کہ اگلے جمعے امید ہے کہ ذی الحج آنے میں 1 آدھ دن باقی ہو۔ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تاکید ہے، حضور علیہ السلام نے مستقل احکام اس عشرہ ذی الحج کے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا کہ قربانی کا ذکر آئے گا، کچھ قربانی کے فضائل اور مسائل کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک مہینوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔